السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں روح ادا کی ایپیسوڈ 41 اور دھماکہ۔ کل جو ایپیسوڈ نہیں دی وہ بھی اس میں نے ایڈ کر دیا، تو یہ 2 ایپیسوڈ کے برابر ایپیسوڈ ہے، تو آپ کا شکوہ ختم ہو جائے گا۔ تو بہت ہی حسین اس ویکینڈ کی لاسٹ ایپیسوڈ، تو جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں روح ادا دھماکہ اسپیشل ایپیسوڈ 40۔ تو رائٹرس مروا مرزا، لیٹس اسٹارٹ۔ جب تک سارم ہاسپٹل پہنچا، مانیہ اور امائل آ چکے تھے۔ مانیہ تو اس کو دیکھتے ہی گلے لگی، جبکہ بہن بھائیوں کا جذباتی پیار اور لاڈ امائل کو اداسی میں لپٹی مسکراہٹ دے گیا کہ کیسے ایک بہن چال نے تینوں بہن بھائیوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ تم ٹھیک ہو سارم؟ مانیہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں برتے اس کی آنکھوں سے اس کے درد کا جائزہ لیتے پوچھا۔ جی مانیہ آپی، ناما آپ سے پیار اور لاڈ کی بھرپور ڈوز لے کر آ رہا ہوں، ٹھیک کیسے نہ ہوتا؟ سالم کے شرارتی سے جواب نے مانیہ کا ڈولتا دل جگہ پر لایا، جبکہ امائل کو بھی سالم سے زندہ دلی کی توقع نہ تھی۔ باقی میرے سے لے لینا، فکر ہو رہی تھی تمہاری۔ مانیہ نے اداس سا مسکراتے آہستگی سے اسے گلے لگایا، کیونکہ ابھی مانیہ کے سٹیچز نہیں کھلے تھے تو وہ پین فیل کرتی۔ سالم نے بھی پورا دھیان رکھا۔ مجھے ہوا میں اڑا رہی ہے آپ سب کی میرے لیے فکر، آپ ٹھیک ہیں آپی؟ سالم جانتا تھا باپ الگ ہو پر ظالم ماں کا دکھ تو بہرحال سانجا تھا۔ ہوپ سو جلد ہو جاؤں، تم فکر مت کرو، میکائل بابا ٹھیک ہو جائیں گے، آؤ بیٹھتے ہیں۔ وہ اس لیے نشستوں کی طرف جا کر بیٹھی تو سالم نے اپنی بازو گرد پھیلائی تو مانی افسردہ سا شفیق مسکراتی اس کے ساتھ جا لگی۔ جبکہ سرجری شروع ہو رہی تھی، اسی حوالے سے میکائل کی ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی۔ سرجری شروع ہو چکی ہے، تم دونوں کچھ کھاؤ گے؟ مانیہ نے ناشتہ بہت بے دلی سے کیا تھا، جبکہ سالم نے رات سے بس 2 کپ کافی کے پیے تھے۔ تبھی امائل کو دونوں کی فکر تھی۔ مانیہ کا تو دل نہیں چاہ رہا تھا، پر اس نے سالم کے لیے حامی بھر لی۔ وہی ارحم نے ہاسپٹل کے ایک ایسے آدمی کو ساتھ ملایا تھا جو زیادہ تر نو کے آفس اور اس کے روم کی صفائی کرتا تھا۔ جس وقت ناما اور نو وریام ہاسپٹل پہنچے، اس سے 5 منٹ پہلے ہی اس ملازم نے نو کے آفس سائڈ میز اور رولنگ چیئر کے پاس اس ڈرگ کے 3 سپرے کیے، جبکہ خود اس نے ناک پر ماسک پہن رکھا تھا، اور سپرے کرتے ہی وہ باہر نکل گیا۔ ناما نے نو کو ڈراپ کیا، جبکہ نو نے اسے روک لیا تھا کیونکہ دونوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے نو، وہ اسے سیدھا فوڈ میس ہی لے کر جا رہا تھا۔ جب وہ اس کا ہاتھ کھینچتی باہر ہی روک گئی۔ ایسا ناممکن ہے، کل رات کے بعد تو تمہیں مجھے بھی کھا جانا چاہیے تھا۔ ویسے بھی اب تمہیں اپنی انرجی روز میرے ساتھ بانٹنی ہے، تو کھانے پینے کا پراپر دھیان رکھو اپنے۔ وہ اس کی گریز کو جس بے باکی سے ہوا میں اڑا گیا۔ ناما کان کی لو تک سرخ ہوئی۔ ہاں، کیا کچھ غلط کہا ناما؟ کیا ہمارے بیچ سب دوریاں ختم نہیں ہو گئی؟ اب میں شوہر ہوں جسے اکثر تم چاہیے ہوگی، اور تم بیوی جسے میسر رہنا ہوگا ہر لمحہ۔ وہ ناما کے ششدر اور شرمیلے تاثرات پر اس کے لیے فوڈ میس کا گلاس ڈور پش کرتا ساتھ لیے اندر بڑھا اور جتاتے پوچھا، تو ناما نے فوراً نظریں گھبرا کر نیچے کر لی۔ بولو نا۔ اس سے پہلے وہ مزید اکساتا، ناما نے سخت گھبراتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ وہ اسے اس کے علاوہ خاموش نہیں کروا سکتی تھی۔ رو کی ہزل آنکھوں میں مستی سی مچلی۔ ہاں، بس ایسے چپ کروا دیا کرو مجھے تم۔ وہ اس کی ہتھیلی ہٹائے ایک خوبصورت سی میز چوز کرے ناما کے لیے خود کرسی پیچھے کرتے ساتھ ساتھ برہم بھی ہوئے جا رہا تھا۔ ناما نے بیٹھنے کے بیچ پر اس آفت پر ہی نظریں جمائے رکھی۔ نو نے اپنے اور ناما کے لیے کافی فریش اور انرجیٹک ناشتہ منگوایا، جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی تھے، پروٹین بھی، انرجی بھی۔ جب ہنی فروٹس ڈولما، یعنی ایک ترکش ناشتے کی ڈش جو انگور کے پتوں میں چاولوں کو لپیٹ کر بنائی جاتی ہے، جبکہ مینمن بھی جو در حقیقت اسکریمبلڈ ایگ ہے، سوسیجز، ایک ایگ آملیٹ، ساتھ ترکش ٹی اور جوس بھی۔ ناما نے تو بس جوس کا گلاس لیا، باقی کھانے پینے کے لوازمات دیکھ کر اس کا دل نہ کیا کسی چیز کو چھوئے۔ ناما کچھ تو کھاؤ۔ بہت جیسے کھا رہا تھا، چاہتا تھا وہ بھی کچھ کھا لے۔ رات سے دونوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ نو پلیز، بالکل بھوک نہیں ہے، میں نے کافی پی تھی، شاید اسی سے فل ہو گئی ہوں۔ ناما نے سخت دکھی اور شرمندہ ہوتے انکار کیا، جبکہ نو اسے دیکھنے لگا کہ یہ لڑکی ہوا پر زندہ ہے۔ صرف کافی؟ ناما، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانا پڑے گا اب مجھے۔ وہ کہتے ہی اپنی جگہ سے یکلخت اٹھا، اور جب ناما کے ساتھ کرسی گھسیٹی تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
نو اس کے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھا ناما کے لیے ناشتے کی پلیٹ بنانے لگا۔ نو وہ کسی کے انہیں یوں دیکھ لینے کے ڈر سے منمنائی۔ ایک دم چپ۔ مذاق سمجھا ہے تم نے اپنی ہیلتھ کو؟ مجھے نہیں یاد کب میں نے تمہیں رغبت سے کچھ کھاتے دیکھا ہے۔ نہیں ہوتا تمہارا فگر خراب۔ ویسے بھی شادی کے بعد کافی چینج آ جاتے ہیں، تو ڈونٹ وری، مزید خوبصورت ہو جاؤ گی۔ ذرا سا فیٹ آ بھی گیا تو۔ وہ ڈرنے سے یکلخت اداس سا مسکرائی جب نو نے بائٹ بنا کر خود اس کے ہونٹوں تک لائی، اور بڑی اماں کی طرح اسے سیکھ بھی دے رہا تھا کہ اب وہ کیسے خود کا دھیان رکھنا ہے۔ نہیں آ سکتا، میں بنی ہی اسمارٹ رہنے کے لیے ہوں، کیونکہ میں اتنا سوچتی ہوں کہ مجھے کچھ کھایا لگتا ہی نہیں۔ ایسا ہمیشہ میرے ڈاکٹرز نے کہا کہ ناما چست بچی ہے، اس کی باڈی کا فیٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جلدی سے بائٹ لیتی وضاحتیں دینے لگی، جبکہ ہر لڑکی کی طرح ناما کو بھی موٹے ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ کہ نو نے جب فیل کیا تو اسے دیکھتا کب مسکرایا خبر نہ ہوئی۔ دیکھو چیلنج مت کرو مجھے، 2-3 راتیں اور گزرنے کی دیر ہے، تمہارا وزن اپنے آپ بڑھنے لگے گا۔ اپنے ہسبینڈ کی طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو رو۔ ناما نے شکایت سی بھوری آنکھوں میں بری، جیسے کہہ رہی ہو وہ ہمیشہ سے یوں ہی گھبراہٹ اور شرم میں ڈال دیتا ہے اور وہ کوئی جواب نہیں دے پاتی۔ یہ باتیں ہر جگہ کرنے والی نہیں ہے نو۔ ناما نے اپنے گال کو چھوتے بالوں کو کان کے پیچھے سمیٹتے نظریں سے جھکاتے نو کو ٹوکا۔ ہاں، تمہیں دیکھ کر اس کا احساس ہوا ابھی، ہر جگہ کی تو تم ہر وقت ریڈ ریڈ ہوتی رہو گی، پھر نظر لگنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ وہ بولتے اختتام تک اپنی ناک میں ہوتی ایچنگ پر ناما کو دوسری بائٹ کھلائے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ناما نے پریشان ہوتے نو کو دیکھا جو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 ماسک اور ٹیشوز تھے۔ کیا ہوا نو؟ وہ پاس بیٹھا تو ناما نے اس کی ریڈ ہوتی ناک دیکھتے پوچھا۔ فلو فیل ہو رہا ہے، تبھی سوچا بر وقت احتیاط کر لوں۔ تم بھی ہاسپٹل میں جتنی دیر رہا کرو ماسک پہنا کرو، یہ سیف ہے، رکھو اسے۔ ناما نے فوراً سے ماسک پہن کر اسے کانوں کے تھرو ایڈجسٹ کیا تو انہوں نے مسکرا کر ماسک اس کے منہ سے ہٹایا تو وہ شرارت برا مسکرائی۔ کتنی تیز ہو تم، منہ چھپا لیا تاکہ ناشتہ نہ کرنا پڑے۔ ناشتہ تو تمہیں آج تگڑا کرواؤں گا، اور اب سے یہ ہر روز ہوگا۔ انہوں نے فوک کی مدد سے اس بار ناما کو یہاں کا اسپیشل سوسیجز آملیٹ ٹرائی کروایا جو کافی کریمی اور میٹھی تھا، اور اس پر منٹ اینڈ یوگرٹ مسالہ فلیور ایک الگ ہی اروما چھوڑ رہا تھا جو بھوک کو بڑھاوا دینے میں معاون تھا۔ نو نے خود بھی ماسک پہنا پر ابھی دونوں نے منہ سے ہٹا رکھا تھا۔ آج موسم حسین تھا، ہلکی ہلکی دھوپ نے ضمیر کو مزید روشن سا کر رکھا تھا۔ فوڈ میس کی ونڈو سے چڑھتا ہوا سورج بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد نو نے ناما سے صابر مروان کے بارے میں انفارمیشن لی۔ ویسے تو ان میں سے اکثر چیزیں اب نو کو معلوم تھیں، لیکن پھر بھی ناما نے اسے کچھ ایسی جگہوں پر جاتے دیکھا تھا جو نو کا شک مزید پختہ کر چکا تھا۔ نو، ہم نے جو آپ کی اجازت کے بنا آپ کا لاکر کھولا اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں میں۔ ناما ناشتہ کر چکی تھی، بس اپنا جوس چھوٹے چھوٹے سپس لے کر پی رہی تھی، جبکہ نو نے بلیک ٹی لی تھی۔ وہ ناما کو دیکھتے اس کی گال سہلاتا مسکرایا۔ اٹس اوکے، بابا سے اس بارے شکوہ کر چکا ہوں، وہ ایک نمبر کے ایموشنل بلیک میلر ہیں، جانتا ہوں۔ بس اتنا چاہتا ہوں جو کرو مجھے بھلے بعد میں صحیح پر بتا دیا کرو، شاید میں نقصان کی شدت کم کر سکوں۔ وہ اس کی ریکویسٹ پر فوراً سر ہلاتی مسکرائی۔ پھر دل چاہا وہ اس سے پراپرٹی کے پیپرز کے بارے بات کرے، لیکن ہمت نہ پڑی، جبکہ اب لاکر میں ایک فائل کا اضافہ ہو چکا تھا جو ناما کے سلطان ولا کے حاکمیت اور اونرشپ کے پیپرز تھے۔ ایک انسٹالمنٹ رہ گئی تھی جس کے بعد گھر ناما اور فیروز کو واپس مل جاتا، اور نو کی پوری کوشش تھی کہ اب یہ راز محفوظ رہے۔ آپ کا کورٹیج سیشن ہوگا، اب جائیں، میں تھوڑی دیر لان میں واک کرنا چاہتی ہوں، پھر آپ کے آفس آ جاؤں گی۔ ناما کو لگا شاید وہ اس کی وجہ سے بندہ ہے، تبھی آزاد کیا، مگر ابھی سیشن کو 10 منٹ تھے۔ میرے آفس میں بھی ماسک پہن کر رکھنا، میں نہیں چاہتا میرے جرمز تم تک پہنچے۔ مجھے لگتا ہے کل بھیگنے کی وجہ سے افیکٹ ہوا میرا ایکسٹرا سینسیٹیو ناک۔ تم بر وقت کیئر کرو ناما، آگے اتنی سی ہو، تمہارا بیمار پڑنا افورڈیبل نہیں۔ وہ چائے پینے کے ساتھ اپنے سٹاف سے بھی میسج پر کنیکٹ تھا جو نادر صاحب کا پری کیوریٹیج پروسیس ڈن کر رہے تھے۔ ناما کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ میں خیال رکھوں گی اپنا، اتنی سی نہیں ہوں، آپ کے برابر آتی ہوں۔ آخری 2 جملے جیسے وہ نظریں پھیر کر جتا رہی تھی۔ نو نے فون میز پر اوپن ہی چھوڑتے ناما کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبایا تو وہ فوراً اسے دیکھنے لگی۔
تمہیں جب جب چھوتا ہوں تمہارا جسم سانس لیتا پھلتا پھولتا محسوس ہوتا ہے مجھے ناما۔ یہ کوالٹی اتنی سی لڑکی میں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ قوت میرے نزدیک پوری دنیا میں بس تم میں ہے، میری اسٹرانگ وومن۔ یہ وجہ ہے کہ تم میری روح بنی، تم روح ادا بنی۔ روح زمین پر یہ ایسا منفرد اعتراف تھا جو روح کے دریچوں تک اترا درد ظاہر کر سکتا تھا، اور یہ اظہار نو ناما سے کر رہا تھا۔ نو وہ محبت برا شکوہ کنا ہوئی، پر وہ اس کے ہونٹوں پر سرسری سی بے خود نظر ڈالے ناما کو خاموش کروا گیا۔ رہی بات برابری کی، ناما تمہیں چاہتا ہوں ہر معاملے میں تم میرے برابر ہی رہو، کبھی خود بھی میری طرف بڑھو اور کہو یو نیڈ می۔ میری مرضی میں راضی ہونے اور خود میری طرف قدم بڑھانے میں بہت فرق ہے۔ ناما نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے پھر وہ محبت سے بری نظریں دیکھی جن کا اب بھی ارمان ادھورا تھا۔ ناما کو حیرت ہوئی وہ اسے اتنی مل چکی ہے جتنی خود کو بھی میسر نہیں، پھر بھی وہ کیوں اس کی اتنی تشنگی و طلب سے بھرا ہے۔ کوشش کروں گی، وہ حیا نشین نظریں کہتے ہی جھکا گئی۔ آج ناما نے اس کے ایک مدہوش لفظ پر خوفزدہ ہوتے پھر چہرہ اٹھا کر نو کو رحم طلب اکھیوں سے دیکھا۔ آپ اتنی ٹینشن میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ جا رہی ہوں میں واک کرنے۔ وہ جواب نہ بن پانے پر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پر نو نے مسکراتے اس کی کلائی اچکی اور روکا۔ ٹیک لگائے وہ بڑی مست نظروں سے ناما کو آنچ دیتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اتنی بڑی رعایت دے گیا کہ ناما کو اس بندے پر رج کر پیار آیا، لیکن وہ مزید پھیل گئی۔ 1 مہینے کے اندر ناما نے بھی اپنے حوصلے کے عین مطابق شرط سامنے رکھی، منظور ہے، لیکن تمہارا میری طرف بڑھنا ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا میرا تھا۔ نو کی فرمائش ناما کے چہرے پر سرخیاں چھلکا گئی۔ اس سے زیادہ خوبصورت ہو یہ بھی کوشش کروں گی۔ وہ اسے شرم سے آڑے آنے پر بنا دیکھتی ہاتھ چھڑوائے باہر لان ایریا میں چلی گئی جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ وہ اپنی چائے فنش ہونے تک ناما کو دیکھتا رہا، پھر مسکراتا ہوا ہاسپٹل کی طرف بڑھ گیا۔ نادر بن مروان کا کیوریٹی سیشن ہونے 1 گھنٹے پر محیط تھا۔ اس بیچ ناما لان میں ہی رہی۔ نو جب اپنے آفس آیا تو ہاتھ منہ دھونے کے سبب جب اس نے ماسک ناک سے ہٹا کر اتارتے رکھا تو اسے لگا عجیب بدبو سی اس کے ناک میں چڑھی ہو۔ نو نے رک کر ارد گرد نظریں بھی گھمائیں، پر ایسا تو کچھ نہ تھا، ایون ڈسٹ بن تک خالی اور کلین تھا۔ نو کو لگا اس کا گلا یکدم خشک ہو گیا ہو۔ بہرحال وہ واش روم گیا، ہاتھ منہ دھو کر ٹاول سے کلین کیے باہر آیا، اور پیاس سی محسوس ہونے پر اس نے بوتل ہی اٹھا کر کیپ کھولے منہ سے لگا لی۔ لیکن ستم کے اچھا خاصا پانی پینے کے باوجود نو کے حل کی کنڈیشن وہی تھی۔ نو نے اس کو فلو سے ہی ریلیٹ کرتے کچھ اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹس لیں جو موسمی اثر سے بروقت نو کو بچاتی، اور ماسک پہنتا وہ آفس سے باہر نکل گیا، اور اس نے محسوس کیا جیسے گلے کی خشکی باہر نکلتے ہی زائل ہو گئی ہو۔ تبھی نو کو یقین ہوا کہ یہ بوجھل طبیعت کے سبب ہی ہوا ہوگا۔ ناما اور وہ ساتھ ہاسپٹل جب تک پہنچے میکائل کی سرجری ہو چکی تھی اور ان کی کڈنی بچا لی گئی تھی۔ یہ ایسی خوشی کی خبر تھی جو سب کے اداس و غم زدہ دلوں کی ڈھارس بنی، لیکن میکائل کو 2 ہفتے کا ریسٹ کرنا تھا اور کڈنی کے زخم کا پراپر ٹریٹمنٹ بھی۔ مانیہ اور امائل کی موجودگی ان سب کی ڈھارس بنی، جبکہ دیشا کے ریسٹ ہونے کی خبر بھی پہنچ چکی تھی کیونکہ سالم کو امتاب نے کچھ تفتیش کے لیے تھانے بلوایا تھا۔ تم اتنا بڑا دل کہاں سے لائی ناما؟ مانیہ خود بہت زیادہ دکھی تھی۔ نو امائل بھی تھانے نکلے تھے کیونکہ دیشا کے خلاف FIR درج ہو چکی تھی تو کچھ لیگل پروسیس ہونا تھا۔ ناما اور مانیہ ہاسپٹل ہی تھی۔ انہوں نے کہا وہ نو سے بہت نفرت کرتی ہیں۔ نو بھی بہت غصہ تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن میں اس پر بھی تکلیف میں ہوں۔ ناما کا ہاتھ پکڑے مانیہ نے اداس سی مسکراہٹ لیے چوما۔ یہ بہترین حل ہے۔ اگر ماما کو نو یا کوئی اور سزا دیتا تو یہ ہم بچوں کے لیے سہنا بہت مشکل ہوتا۔ اچھا ہے قانون خود ان کو ہینڈل کرے، کم از کم ایسے ہمیں صبر تو آ جائے گا۔ تم دل بھاری مت کرو، رہنے دو انہیں کچھ دن جیل میں۔ مانیہ نے بہت لاڈ سے ناما کا پچھتاوا مٹایا، جس پر وہ خود کو پنکھ کی طرح ہلکا محسوس کرتی۔ مانیہ کے بازو کے حصار میں اس میں سمٹ گئی۔ آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی میرے اس فیصلے سے؟ اور ہنسی ہوئی، پر مانیہ کیا بتاتی، ابھی وہ تکلیف سے چاہ کر بھی نکل نہیں سکتے۔ نہیں، تم اتنی سمجھدار ہو یہ جان کر مزید پیار آیا۔ سالم کو سنبھالنے کے لیے تھینک یو میری جان، میں اس کے لیے زیادہ اپسٹ تھی، تم تو ہم دونوں سے بہادر ہو۔ مانیہ نے اس کا ماتھا چوما تو ناما کو اس کے پیار اور شفقت پر سکون سا ملا۔
بھلے وہ زیادہ بڑی نہ ہو اس سے، لیکن تھی تو ماں کی جگہ۔ میں بہادر نہیں ہوں مانیہ۔ ناما سر اٹھاتے ہی آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہ سکی تو مانیہ نے جلدی سے اسے اپنے گلے لگایا، پر ناما نے بھی اس سے حق کرتے مانیہ کے درد کا پورا دھیان رکھا۔ ہو جاؤ گی، اب اکیلی نہیں ہو، میں اور سالم ہیں تمہارے ساتھ۔ کوئی بھی دکھ یا درد ہو اکیلے نہیں جھیلنا، مجھ سے اور سالم سے تم کچھ بھی شیئر کر سکتی ہو۔ مانیہ نے اپنے ساتھ کا مان بخش کر ناما میں مزید قوت سی بھر دی۔ وہیں دوسری طرف لیگل کام پورا ہوا اور 11 تک دیشا کو امتاب نے کورٹ پیش کیا، جس کے بعد اس کا اریسٹ وارنٹ جاری ہوا، جبکہ جج نے دیشا کریزی کو اپنے ڈیفنس میں وکیل ہائر کرنے کی اجازت بھی دی۔ دیشا کی آنکھیں بے خوفی سے بھری تھی، جسے وہ کہہ رہی ہو میرے واپس آنے کا انتظار کرو۔ میکائل صاحب کی سرجری کی ٹینشن میں باقی دن گزرا۔ شام 4 بجے تک وہ ہوش میں آئے تو تب جا کر سب کی تھمی سانسیں بحال ہوئی، اور سب سے پہلے سالم کو اس کا پینڈنگ حق میکائل نے دیا۔ وہ ان کا بچہ سب سے زیادہ جو تڑپا تھا، جبکہ 5 بجے تک فیروز اور ہیرت صاحب کے ساتھ ساتھ جہانگیر بھی میکائل کی عیادت کو آئے۔ ناما بابا کو دیکھے پھر جذباتی ہوئی تو وہ نور سے اجازت لیے ناما کو کچھ دیر ہاسپٹل سے باہر لے گئے۔ وہ قریبی کیفے میں ہی آئے تھے۔ ناما بہت زیادہ اداس تھی۔ بابا سے مل کر دل کچھ جگہ پر آیا۔ وہ لوگ کیفے کے بعد پارک جیسی ہاسپٹل کی ہی پلیس میں آ کر بیٹھے۔ دور پار نارنجی سورج اپنا شربت ڈھیلتا ہوا ڈوب چکا تھا۔ وہ بابا کے سینے لگی بیٹھی نم آنکھوں سے اس سنہرا تاریک آسمان دیکھ رہی تھی۔ خود فیروز سلطان کی حالت کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی بابا، ادھر دیکھیں، ان سے نفرت کر لیں، وہ بہت ظالم ہیں۔ آپ نے ایسی عورت سے محبت کیوں کی؟ وہ بے درد ہیں، ان کو مجھ پر ذرا ترس نہ آیا۔ وہ میرے سامنے میرے شوہر کو مارنے کی بات کر رہی تھی، انہوں نے مجھے ایک بار گلے نہیں لگایا۔ وہ بابا کا چہرہ تکے یہ سب بولتی اس مضبوط شخص کو بھی آنسو آنسو کر گئی، جس سے اپنا یہ بہادر بچہ آج روتا برداشت نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ناما کا ماتھا چوما تاکہ اس کے تڑپتے بلکتے دل کو کچھ راحت دے سکے۔ میں ہوں نا ناما، تجھے ہمیشہ گلے لگانے کے لیے، کیوں ترستی ہے اس کم وقت کے لیے؟ کچھ نہیں ہوگا نوکو، میں ہر روز حفاظت کا حصار باندھتا ہوں تیرے سکھوں کے 4 سو۔ رہی بات نفرت کی، تجھے رلانے والا ہر فرد میرے نزدیک جابر اور ظالم کے ساتھ قابل نفرت ہے۔ بس کر میرا پتر، دفعہ مار، جیل میں سڑے گی نا تو شاید سمجھ آ جائے کیا کیا کھو بیٹھی ہے۔ اس کا دماغ ہمیشہ سے گٹوں میں تھا، میری ساری عمر گزر گئی اسے روتے، تجھے ایک آنسو نہ بہاتا دیکھو۔ بس میرا بچہ، تو نے جو اسے ریسٹ کروایا، ناز ہے مجھے تیرے حوصلے اور صبر پر۔ اللہ تجھ سی انصاف پسند بیٹی ہر باپ کو دے، اور تیرے جیسی بیوی بھی ہر مرد کو۔ کہاں ملتی ہے میری ناما جیسی راحتیں؟ وہ بار بار اس کا ماتھا چومتے، جب وہ رونے لگتی تو اس کا ہاتھ چومتے، آنکھوں سے لگاتے کہ کسی طرح اس بچی کا دل اس بھڑاس سے آزاد ہو۔ بس میرا بچہ۔ بس اپنے سینے گھوٹ گئے تو ناما نے بھی باقی آنسو چپ چاپ بہائے تھے۔ اب اسے خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ رات میکائل کے ساتھ بس ایک فرد کو رکنے کی پرمیشن تھی تو سالم نے ضد کی کہ وہی رہے گا۔ تو باقی سب نے اپنا اپنا خیال بھی رکھنے کی تاکید کی اور 9 بجے تک سب روانہ ہو گئے۔ بھلے فیروز سلطان نے ناما کو بہت حوصلہ دیا ہو، پر بہرحال وہ پریشان ہی تھے۔ ہرد نے کافی سمجھایا کہ نو اسے سنبھال لے گا، پر کیا کرتے، اپنی لاڈلی کے لیے دل بھاری تھا۔ خود مانیہ کا دل بھی افسردہ تھا، گویا سب ہی ابھی پریشان تھے۔ یہ تو میکائل کی طبیعت سٹیبل ہوئی تو سب کو ہی کچھ تسلی و حوصلہ مل گیا۔ آپ ٹھیک ہیں نو؟ ناما نے ڈرائیونگ کرتے 2-3 بار کھانستے نو سے پوچھا، جو پانی کی بوتل پی کر گلا تر کر رہا تھا۔ گلے میں عجیب سا درد ہے، سمجھ سے باہر ہے، ڈرائی سا ہو رہا ہے، پر فکر کی بات نہیں، تم بتاؤ اداس تو نہیں ہو؟ اس کے تھائے تک ہاتھ پھیرتا لے جاتے ناما کی سننا چاہتا تھا، جو نرم سا مسکرا دی۔ بابا سے مل لیا تو بہتر ہوں اب گاگلز کیجیے گا گھر پہنچ کر سالٹی گرم پانی سے، یہ ٹوٹکا اکثر خراب ہوتے گلے میں فائدہ دیتا ہے۔ انہوں نے سیٹ سے سر ٹکائے، محترمہ کی بڑے دل سے سنی اور اس کا ہاتھ اپنے قریب کھینچ کر چوما بھی۔ اور کچھ؟ وہ اس کے ارادے کچھ ٹھیک محسوس نہ کرتی بے چین سی ہوئی۔ بس، ناما نے شرمگی انداز میں بات سمیٹی، آج دوغان ولا میں نہ سالم تھا نہ میکائل، تو جب وہ گھر پہنچے تو سب کافی سنسان لگا۔ ناما نے اسے ریسٹ کے لیے روم میں بھیجا اور خود کچن میں آ کر پہلے نیم سا پانی گرم کیا، پھر اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا اور کپ میں بھرے وہ اوپر روم میں آئی۔ تب تک انہوں نے عشاء پڑھ لی تھی۔
وہ ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس کھڑا ڈریسنگ کارنر میں کوئی ایزی اور کمفرٹیبل سی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ ناما نے جب اس کی بیک پر اپنے نیل سے بنی ریڈ لائنز دیکھی تو شدید شرمندہ ہوئی، نظریں بھی چرائیں۔ پہلے گوگلز کر لے نو، ورنہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ناما نے اس کے پاس جاتے مگ دیا تو نو نے فوراً اس کے ہاتھ سے لیا۔ میری کوئی لوز شرٹ نکال دو، تب تک میں کرتا ہوں یہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر بیوی۔ وہ جاتے جاتے اس کی گال پر لب رکھ کر گیا تو ناما کی آنکھوں تک میں سرور سا گلا۔ ناما نے اس کا بلیک کلر کا چنکی نائٹ سویٹر نکالا جو بہت اچھے اور ملائم شرٹ ٹائپ سٹف سے بنا تھا، اور اسے میٹرس پر رکھے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکے، اپنے ایئر پیس اتار کر سامنے رکھے۔ آج کا پورا دن بہت بھاری تھا، تبھی تھکن سی ناما کی آنکھوں تک اتری تھی۔ پھر ناما نے اپنی ہیلز اتارتے پیروں میں سافٹ ویئرز پہنے اور بالوں کو میسی سے بن کی شکل دی۔ وہ کاغذ کرے باہر آیا، لیکن اس کے باوجود گلے کی خشکی بدستور قائم تھی۔ ہاں، یہ الگ تھا کہ اب نو نے محسوس نہ کی۔ آپ کچھ اور پئیں گے یا کچھ کھائیں گے؟ ناما نے اسے پاس آتے دیکھ کر گھبرا کر جلدی سے اس کی قربت کے خوف کو فکر میں بدلا۔ ہاں، میں خود جاتا ہوں، کچھ لے کر آتا ہوں۔ پہلے ذرا ان اسکریچز کو گننے میں میری مدد کرو تاکہ کل کے چیلنج کا کوئی رزلٹ آئے۔ ناما کی پلکیں افسوس سے گریں تو نو نے اس کی توڑی پکڑ کر چہرہ اور وہ غمگین بورے چشمان خود پر جمائے۔ یہ کیا، تم شرمندہ لگ رہی ہو؟ جب میں اپنے کارناموں پر افسردہ نہیں ہوا تو تم نے جرت کیسے کی؟ چلو شاباش گنو تاکہ ونر کو انعام مل سکے۔ اپس، تمہارا لیٹر تو پڑھا ہی نہیں۔ ابھی میں اسے لے کر جاتا ہوں کچن میں، تم سے دور جا کر پڑھتا ہوں۔ ناما نے نفی میں سر ہلاتے اس کے وجود کی حرارت محسوس کرنے کو بازو کے اطراف جماتے گلے لگ کر سارے نشے ایک ساتھ نو پر طاری کیے۔ I'm sorry، لیکن میں جیت جاؤں گی، یہ اسکریچز آپ نہیں گن سکتے۔ نو مدم صاحب اس سے بازوؤں میں گھونٹتے مسکرایا۔ اتنی زیادہ ہے کیا؟ نو نے گہری سی سرگوشی کی تو ناما نے جلدی سے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، آپ کو پین تو نہیں؟ میں کچھ لگا دوں؟ ہیلنگ موئسچرائزر، پیٹرولیم جیلی بہت اچھا اثر کرے گی۔ ناما نے دونوں ہاتھ اس کی کشادہ بیک اور کاندھوں پر پھیرتے ذرا چہرہ نو سے پیچھے کیے پوچھا جو پہلے ہی بہکا ہوا تھا۔ ہاں نا، لگا دو۔ نو نے فوراً اشتیاق سے حامی بری تو ناما کے رخساروں سے جیسے نو کی قربت میں دھواں سا نکلنے لگا۔ اوکے، پلٹے۔ ناما نے اس کا حصار توڑنا چاہا مگر نو نے اسے خود سے دور نہ ہونے دیا۔ ناما نے اس کی ہزل آنکھوں میں جھانکا جہاں بہت سے موز اور جذبات کل سے زیادہ موجود تھے۔ نو نے اس کی گردن میں ہاتھ ہلکے کی مانند لپیٹ کر ناما کا چہرہ اٹھایا اور اس کی گردن پر کان کے نیچے بنی سرخ مہر پر اپنے لب رکھے، پھر ناما کی کان کی لو کو چومے وہ اس میں ہلچل سی اتار گیا۔ نو، وہ اسے مزید سے بروقت روک گئی۔ میں دوبارہ تمہیں تب تک کوئی لو بائٹ نہیں دوں گا جب تک یہ پہلے مظالم کے ثبوت نہ مٹ جائیں، بٹ یہ ہے مزیدار، ہے نا؟ ناما کی آنکھیں پوری حدود تک مسکرائیں۔ جی، اب پلٹے، مجھے کچھ لگانے دیں آپ کی بیک پر۔ اس کی کشادہ کندھوں سے نیچے دیکھنے کی ہمت ابھی بھی نہ کر پائی تو انہوں نے مسکرا کر اس کے سامنے پلٹ کر اپنی بازو پیچھے کو کی تو نو کی مسلز والی بیک باقاعدہ اسٹریچ ہوئی۔ ناما نے پیٹرولیم جیلی جس میں اینٹی بائیوٹک آئنٹمنٹ بھی ہیلنگ فلیور کے طور پر مکس تھی، نو کی بیک پر 3-4 جگہ لگا کر واپس ڈریسنگ میز پر رکھ دے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے چوڑے کاندھوں، بالائی کمر اور زیریں حصے تک مساج کے انداز میں انگلیاں پھیری۔ نو نے ناما کو آئینے کے عکس میں دیکھا، وہ اس کی خود پر توجہ پر جان لیوا مسکرایا۔ ناما کے ہاتھ نو کے آگے پیٹ تک سر کے وہ بہت زیادہ پیار سے اسے چھو رہی تھی، حالانکہ وہ سخت جان آدمی تھا۔ تم مجھے احساس دلا رہی ہو کہ میں نے ایک فلاور سے شادی کی؟ تھوڑی جان لگاؤ، آج تو تمہیں سارا دن کافی کچھ کھلایا ہے۔ ناما تو پیار میں نرمی برت رہی تھی، پر اب جب اس آدمی کو لاڈ ہضم نہ تھے تبھی وہ بھی انگلیاں زور سے پھیرنے لگی کہ نو کے چہرے پر سچ میں درد بھرا تاثر اتر آیا۔ وہ اس چڑیل کو چھیڑ کر پچھتایا۔ اف ناما، تم مزید اسکریچز ڈال دو گی، بس کرو۔ وہ اسے بازو سے پکڑے کھینچ کر سامنے لایا تو ناما کی آنکھیں فوراً شرارت سے نکل گئی۔ اس نے نو کا چہرہ اپنے اس جیلی موئسچرائزر سے مزید ملائم ہو جاتے ہاتھوں میں بھرا۔ وہ ایک بار پھر سرور سے ملا۔ میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں، تم عشاء پڑھ لو تب تک، اس کے بعد تم میری ہو ناما۔ جبکہ رہی بات تمہارے لیٹر کی، میں وہ ابھی نہیں پڑھوں گا، کبھی جب تم سچ میں تھوڑی زمینی فاصلے پر ہوئی اس لمحے پڑھوں گا۔
اسے پڑھنے کے بعد ہوتی تمہاری کریونگ فیل کروں گا۔ ابھی کچھ دن مجھے بنا کسی اعتراف و اظہار تمہیں اپنے قریب رکھنا ہے۔ اس کے ماتھے کو دیوانگی سے چومتا، اس کے اندر اپنے ارمان سے سنسنی اتارتا، لمحے میں دور ہوا اور اپنی شرٹ اٹھا کر پہنے روم سے نکل گیا۔ ناما کا دھیان تو ساتھ لے گیا تھا، پھر بھی وہ جا کر ہاتھ دھونے کے بعد وضو کرے باہر آئی، عشاء ادا کی اور میٹرس پر آ کر بیٹھی روح ادا اکاؤنٹ کھولا تو اس کے چہرے پر اپنی اور نو کی پکچر پر 12 ملین لائکس دیکھ کر مسکراہٹ اتر آئی۔ صرف یہی نہیں، نو کی ناما کا ویڈنگ گاؤن ٹھیک کرنے والی ویڈیو بھی ٹرینڈنگ پر جا رہی تھی، جس بارے یہاں بھی لوگ بولتے نظر آ رہے تھے، اور ناما سب کے کمنٹس لائک کرتی جا رہی تھی۔ دوسرا اس محبت کی مشکور تھی جو اسے اور نو کو پورا ازمیر اور دنیا دے رہی تھی۔ نو نے کچھ چکن نگرز فرائی کیے تھے، ساتھ ایک مایو سوس، جبکہ اپنے اور ناما کے لیے وہ کریمی کافی بھی بنا کر لایا تھا۔ ناما نے اسے آتا دیکھے اسمائل دی۔ نو ٹرے کو وہیں سائڈ ٹیبل پر رکھتا ناما کے ساتھ ہی بیٹھا۔ ہماری پکچر پر لائکس دیکھے نو، وہ اشتیاق بری مسکراہٹ کے سنگ نو کو فون سکرین دکھانے لگی، پر وہ تو وارفتگی سے ناما کا چہرہ نہار رہا تھا۔ میں بس تمہارے چہرے کا گلو دیکھنا پسند کروں گا اپنی ہر رات میں، اور کچھ نہیں۔ رکھو اسے، میرے ہوتے تمہاری مسکراہٹ کی وجہ کوئی اور بنے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ناما نے فوراً سے فون کسی اضافی شے کی طرح رکھ دیا۔ ناما نے یمی سے لگتے نگٹ کو اٹھائے، اسے کریمی ساس میں ڈپ کرے اپنے ہونٹوں کے قریب ہی کیا، جب نو نے اس کے ہاتھ اور ہونٹوں کے بیچ سے اسے اچک لیا۔ ناما نے بلش ہوتے نو کو دیکھا، جو مزے سے گہری پرتپش بہکی نگاہوں سے ناما کی گلال تکتا وہ بائٹ چبا کر انجوائے کر رہا تھا۔ ناما نے دوسرا بائٹ بنایا اور اس بار نو کے اچکنے سے پہلے ہی وہ منہ کے اندر لے گئی اور پھر اپنی چالاکی پر کھلکھلائی۔ نو تو مبہوت سا ہو گیا، کوئی اتنا پیارا کیسے مسکرا سکتا ہے؟ نو نے جھکتے ہی ناما کی وہ کھلکھلاہٹ اپنے ہونٹوں میں دباتے ناما کو اپنی بازوؤں میں بھرا اور یوں ہی پیچھے کو میٹرس پر گرا۔ ناما کی آنکھیں پھیلتی گئیں کہ وہ آدمی کس طرح مدہوش ہو کر سب کچھ بھول جاتے اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ یہ بتاؤ، میں تمہیں کل ایک اچھی گولڈن نائٹ دے سکا ہوں یا نہیں؟ وہ ناما سے ذرا دور ہوا، جو ایک بار پھر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ جی، وہ جلدی سے بکھرتی سانسیں سنوارتے بولی۔ کیا جی؟ تفصیل کون دے گا؟ وہ ہام ہاتھ جھگڑنے لگا تو ناما گھبراہٹ کے باوجود مسکرائی۔ مجھے شرم آ رہی ہے، وہ اس میں چھپنے لگی، پر نو نے ایسا ہونے نہ دیا۔ میں دور کر تو چکا ہوں کل، اب کیوں آ رہی ہے؟ ناما نے اس کی بے باکی پر رحم طلبی سے نو کو دیکھا۔ سوئے نو، تھک گئی ہوں، وہ جلدی سے منمنائی۔ سوئے ہماری بلا، تھکن اتارتا ہوں تمہاری، لیکن بنا سوئے۔ پہلے بتاؤ کیسا لگتا ہوں میں تمہیں بہکتا ہوا؟ وہ ناما سے ایسے سوال یوں کرتا اسے بہت ظالم لگا، بہت خراب۔ وہ شرارت سے بولی تو انہوں نے برا سا منہ بنائے، ناما کی ناک دانتوں سے چبائی، جس پر وہ شرارت مہنگی پڑنے پر کرا اٹھی۔ تم مجھ سے بھی دگنی خراب لگتی ہو، سنا تم نے؟ وہ چبا چبا کر بولا تو ناما نے اس کا چہرہ ایک طرف کرتے نو کی کالر بون پر جھک کر اپنے ہونٹوں کو رکھا۔ سن لیا نو ادا توغان، وہ اس کے وجود میں گم ہو کر اپنی ہر اداسی کو فراموش کر رہی تھی، تو نو نے بھی اسے اپنا بھرپور سہارا دیا، مزید سنبھلنے کو، کہ وہ تو پور عاشق تھا اس لڑکی پر، اس رازی لڑکی پر تو مر مٹتا تھا۔ جبکہ مانیہ کی اداسی کو مائل نے دور کرتے اس عشاء کے بعد تھوڑی سی تلاوت پڑھ کر سنائی۔ مانیہ کو سر میں شدید درد تھا کہ نہ ٹیبلٹ سے آرام آیا نہ مائل کے دبانے سے، مگر جب مائل نے اسے ایک حفظ چھوٹی سی سورۃ الملک پڑھ کر سنائی تو مانیہ کے سر کا درد دھیرے سے فراموش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہاری آواز مزید پیاری ہو جاتی ہے تلاوت کرتے، مجھے تمہارا یہ لہجہ بہت پسند آیا، ہاتھ دو تمہارے چوموں، اللہ اجر دے تمہیں، میرے دکھتے سر کو شفا مل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھی سکون و مدہوشی سے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں تک لائے چومتی مائل کو بھی بے انتہا سکون دے رہی تھی۔ جب درد کسی دوا سے نہ جائے تو دعا سے کام بن جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، بھلے درد اسی وقت مدھم نہ ہو، پر اللہ کا ذکر اس درد پر ایک مرہمی غلاف بنا دیتا ہے۔ امائل نے اس کے سر کو چومتے بتایا تو وہ اسے محبت سے دیکھنے لگی، جانے کسی نیکی کا صلہ تھا یہ شخص۔ اس کی بازو اور کندھے کی ٹیک چھوڑتے بیٹھی اور امائل کی طرف رخ کیا، بہت خوشگوار حیرانگی سے اسے براہ راست تکنے لگا۔ نو ہمیشہ اللہ کے بہت قریب رہا، مجھے بھی کہتا تھا اللہ کو یاد کرو، سارم کو بھی میں نہیں سمجھی، مجھے لگتا تھا درد بس درد ہی رہنے کے لیے ہوتے ہیں، محرومیوں کا کوئی مرہم نہیں،
اذیت کا کوئی درمان نہیں، لیکن پھر میری ان سب بدگمانیوں کو تمہیں عطا کر کے دور کیا گیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں امائل۔ اس پوری دنیا میں کل جتنی محبت ہے، میری تم سے محبت اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تم نے مجھے بہت سکھی رکھا ہے اپنے پاس۔ تم اتنے اچھے بیٹے ہو، کیا تمہاری ماما تمہیں کھو کر کبھی نہیں پچھتائی ہوں گی؟ کتنی بدقسمت ہیں جو تم سے محروم ہیں۔ یہ حوالہ ہی ایسا تھا جو امائل کی آنکھوں کے گوشے لال کر گیا۔ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اتنے خوش ہیں کہ میری یاد کبھی نہیں آئی ہوگی۔ مجھے انہیں یاد کرنا پسند نہیں مانیا۔ سوتے ہیں ورنہ میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ امائل نے پہلو بدلنا چاہا پر مانیہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے اسے بدلنے نہ دیا اور خود آگے بڑھ کر اس نے امائل کے دونوں آنکھیں باری باری چومی، جن کا بے تحاشا درد وہ سہ نہ پائی۔ مت یاد کرو، لیکن آئی وش ایک دن تمہاری یاد ان کو ایسی آئے کہ وہ دیوانہ وار بھاگتی تم تک پہنچے اور کہے مجھے معاف کر دو امائل، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت یاد کرتی ہوں۔ تم مت کرنا یقین، لیکن شاید تمہارا باہری دل اسے ایک لفظی لمس پر شفا یاب ہو جائے۔ مجھے بہت دکھ ہے تمہاری ذات کے اس ہلا کا، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر پاتی امائل۔ وہ اس کے لیے تڑپ رہی ہے، حالانکہ آج مانیہ کا اپنا وجود لہو لہان تھا اپنی ماں کے سبب۔ تم بس پراپر ٹھیک ہو جاؤ، میرے لیے یہی ہے اب کچھ تاکہ اب سب کچھ تاکہ ہم اپنا رشتہ آگے بڑھائیں۔ مجھے اور کوئی چیز شفا نہیں دے سکتی مانیہ، سوائے تمہارے ساتھ کے۔ تم کافی ہو مجھے، تم میرا سب کچھ ہو۔ تم وہ ہو جو میرے ڈیڈی کو میری خوشیاں دکھانے کا سبب بنی ہو اور بنو گی، جنہوں نے ساری عمر میرے لیے وار دی۔ مجھے تمہارے سوا کسی شے کی طلب نہیں، کسی لمس کی حسرت نہیں، کسی اعتراف کا ارمان نہیں۔ تم میرا پورا جہان ہو۔ اس کے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا اسے پوری شدت سے اپنے گلے لگا گیا کہ مانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کتنی دیر وہ اسے خود سے جوڑے رہا کہ دونوں کو لگا دل بدل گئے ہوں، ایک دوسرے کے وجود کی حرارت ایک دوسرے میں جذب ہو گئی ہو۔ تم میری ہر سانس میں بسے ہو امائل، اور اب ہر دعا میں بھی۔ اس کی خوشبو میں جذب سی بولی تو امائل نے اسے پکڑ کر روبرو کیا۔ اس کے بالوں کو سمیٹتے امائل نے اس کو اپنے ہونٹوں کی خوشبو سے من مرضی کی حد و چاہ سے چھوا کہ آج وہ اس کی مزید بڑھتی شدت پر بھی راضی ہوئی۔ پورا وجود دڑک بن گیا، پر وہ سکون میں تھے اور یہی سکون دیر پا چاہتے تھے۔ بس اس کے بعد دھڑکنیں بول رہی تھی اور لب مصروف تمنا ہوئے، مصروف لذت ہوئے، مصروف نشاط ہوئے۔ سہے نصیب۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ میکائل دکان نہ صرف گھر آ گئے بلکہ اب چلنے پھرنے بھی لگے تھے۔ ناما، مانیہ، سارم سب نے ہی ان کی بہت کیئر کی تھی۔ مانیہ تو ایک دن اپنے سسرال رہی اور ایک دن اپنے گھر، تاکہ ناما اور سارم کو اکیلا محسوس نہ ہو، جبکہ نو کی سرد مزاجی شروع ہو چکی تھی۔ اول تو 2 ہفتے وہ نادر صاحب کے ساتھ ہی بزی رہا، لیکن اس کا گھر میں موجود ہونے پر رویہ کافی عجیب تھا۔ پہلا ہفتہ تو ڈرگس کے اثرات سامنے نہ آئے۔ نو نے ناما کے ساتھ فزیکل ریلیشن بھی قائم رکھا، جبکہ وہ ساتھ اچھا وقت گزار رہے تھے، مگر ناما کو فیل ہوا جیسے نو باتیں بھول کر اریٹیٹ ہو رہا ہے۔ ایون گھر میں سب کے بیچ بیٹھے وہ یا خاموش رہنے لگا یا اپنے فون میں بزی۔ مانی آ کر سب کو مستی کرواتی، پر نو الگ ہی 2 گٹ کی مسجد بسائے الگ تھلگ رہتا۔ اور سب سے تشویشناک اثر یہ ہوا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ وہ سارے مانیہ ایون بابا کو بھی بد لحاظی سے جواب دے جاتا اور سب سوچتے رہ جاتے اس سے کیا ہوا۔ پہلے تو ناما سمیت سب کو یہی لگا کہ نو ممکن ہے اپنے پیشنٹ کو لے کر سٹریس میں ہے، لیکن 2 ہفتے جب گزر گئے اور نو کا رویہ ناقابل برداشت ہونے لگا، پھر تو ناما سمیت سب پریشان ہو گئے۔ ناما اس سے جب بھی کوئی بات کرنے لگتی وہ بزی ہونے کا کہہ کر چلا جاتا۔ ایک ہفتہ تو نو نے ہر رات اس کو قریب رکھا، بے حد پیار دیا، لیکن اگلا ایک ہفتہ جب بھی ناما قریب ہوتی وہ اسے دور کر دیتا، یا تو دیر تک ہاسپٹل رکتا۔ جب وہ لوگ گھر جاتے تو ناما ایسے ہی تھک جاتی، تو اس میں ہمت ہی نہ رہتی وہ نو سے کچھ پوچھ سکے۔ مانیہ کے سٹچز کھل گئے تھے، پر ابھی بھی اس کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ امائل اس کا بھرپور خیال رکھتا، تبھی وہ ماں کے اریسٹ ہو جانے کے دکھ کو فراموش کیے مسکراتی نظر آئی، لیکن نو کے لیے سبھی پریشان تھے۔ پہلی ہیئرنگ میں دیشا کی ضمانت رد ہو گئی تھی، مگر کل متوقع تھا کہ وہ مین سزا کے فیصلے تک ضمانت حاصل کر لیتی۔ کل فائنلی نادر صاحب کی فائنل الیکٹرو سرجری تھی، اور ناما نے عہد کر لیا تھا کہ وہ رات اس کے خود زبردستی قریب جائے گی، تاکہ نو کو جو بھی سٹریس ہے وہ دور ہو سکے اور وہ اپنی سرجری اچھے سے کرے۔
یہ سب مشکل تھا پر ناما نے پورا روم نوح کے لیے سجوایا، اس کے لیے رات پہننے کے لیے ایک دل لباتا لباس بھی لیا جو صرف ضروری جسم ڈھانپنے والا تھا۔ ناما کو یہ سب فضول ترین لگا، لیکن اسے نوح کی الجھن یا یہ سرد پن دور کرنے کا یہی حل نظر آیا۔ وہ اسے جب ہاسپٹل سے پک کرنے گئی تو وہ تب بھی کافی سنجیدہ سرد لگا۔ یہ ایک ہفتے سے ناما سہ رہی تھی۔ آس پاس جس انسان نے اپنا سحر بکھیر کر ناما کو پاگل کر رکھا تھا وہ اچانک اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ کیسے برداشت کرتی؟ کوئی انسان ایسے یکدم بدلاؤ برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ رویوں کا فرق فوراً سمجھ جاتا ہے، اور پھر عورتیں تو رنگوں کے شیڈز تک پہچانتی ہیں۔ بال برابر فرق بھی ان سے چھپنا ممکن نہیں۔ میں نے کچھ اسپیشل کیا ہے آپ کے لیے۔ ناما نے آخر خود ہی بات شروع کی، کیونکہ کچھ دنوں سے وہ بالکل چپ رہنے لگا تھا۔ ابھی وہ اسے پک کرے گھر ہی نکل رہی تھی جب وہ بالکل بے نیاز بیٹھا یوں تھا جیسے ناما وہاں موجود ہی نہ ہو۔ کیا کر دیا ایسا؟ وہ اسے دیکھتے اسی ایک ہفتے والی لاپرواہ عجیب ٹون میں بولا۔ ناما کا حوصلہ سا سست پڑا۔ آپ خود دیکھ لیجیے گا، کافی دن سے ہم قریب نہیں آئے، مس کر رہی ہوں آپ کو۔ ناما نے اس کی طرف دیکھتے پیار بھری سرگوشی کی، پر نوح یوں تھا جیسے سے رتھی برابر فرق نہ پڑا ہو۔ آپ کو میرا فگر پسند ہے نا؟ ناما نے ہار نہ مانی۔ نوح نے بے دلی سے سر ہلایا، پر وہ اسی پر خوش ہوئی کہ وہ کوئی رسپانس تو دے رہا ہے۔ تو آج آپ کو مزید اچھا لگے گا، میں نے باڈی ویکس بھی کروائی ہے اور ایک ہاٹ سے ڈریس بھی لیا ہے۔ ناما نے اسے ایکسائٹ کرنے کی کوشش کی، پر اس پر بھی نوح کا کافی مایوس کن تاثر تھا جو ناما کو لڑنے سے پہلے ہرا رہا تھا۔ کچھ تو کہیں، وہ شکوہ کی نہ ہوئی۔ کیا کہوں، ٹھیک ہے جو ہے، وہ بدلحاظی سے بولا، تو ناما سے اس کے بعد مزید ایک حرف نہ کہا گیا۔ وہ گھر پہنچے۔ نوح اس کی گاڑی سے نکلنے سے پہلے ہی نکل کر چلا گیا۔ ناما اسے ساتھ لے جا کر سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس پر بھی وہ ہرٹ ہوئی، پر ہار نہ مانتے پیچھے گئی۔ لیکن جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، وہ میٹس پر رکھے گلابی پھولوں کے بوکے کو بے دردی سے اٹھا کر فرش پر دے مارے خود چوڑا ہو کر نیم دراز ہوئے بیٹھا، اپنی گردن کو ارد گرد گھما کر نادیدہ سے درد زائل کرنے کی کوشش میں تھا۔ ایک ہاتھ میں فون تھا۔ ناما نے بے اختیار ذہانت پر اپنے آنسو روکے اور چلتی ہوئی ان پھولوں تک آئی اور ان کو اٹھا کر نوح کے پاس جاتے سائڈ میز پر رکھا۔ نوح، میں پہن کر آؤں ڈریس؟ وہ ایک آخری کوشش کر رہی تھی۔ اپنی مرضی ہے، وہ لاپرواہی اور سنگ دلی سے بولا، تو ناما وہاں سے آنسو سنبھالے گئی اور ڈریسنگ روم کا ڈور لاک کر لیا۔ کتنی دیر وہ روئی یاد نہ تھا، پر وہ نہیں چاہتی تھی آخری حد تک کوشش کیے بنا ہار جائے۔ تبھی اس نے وہ ریویلنگ ڈریس پہنا۔ وہ کافی ہارٹ نائٹی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی شوہر بہک جائے، پر ناما نے جس بے دلی سے پہنی وہ اور اس کا خدا گواہ تھا۔ اسے آئینے میں اپنا حسن دیکھ کر ترس آیا۔ ناما کی اس ڈریس کا گلا بھی کچھ ڈیپ تھا، نیٹ کا کافی ورک تھا جو باڈی ریویل کرنے کا باعث تھا۔ بال ناما نے کھول لیے اور بہت ہمت کیے باہر آئی۔ اس کی پوری ٹانگیں دکھائی دے رہی تھی کیونکہ ڈریس کی لینتھ بہت شارٹ تھی۔ نوح نے اسے باہر آتے سر سے پیر دیکھا، پھر آنکھیں ہٹا گیا۔ ناما کو لگا وہ یہیں گڑ گئی ہے۔ نوح، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دیکھ تو لیں۔ وہ قریب رک کر ہاتھ بڑھاتے اس سنگ دل کا چہرہ اٹھا کر بہت زیادہ تکلیف سے بولی، پر نوح کا ذہن ہی معاف تھا۔ دیکھ لیا ہے اب اور کیا کروں؟ وہ سادگی سے بولا جو ناما کو کاٹ گئی۔ جیسے شادی کے بعد پورا ہفتہ کیا وہ کریں، اپنے قریب کریں۔ آپ کے دیے لو بائٹس بھی چلے گئے، نئے نہیں دینے۔ اس کی گود میں آ کر بیٹھی تو انہوں نے ناگوار سا منہ بنایا۔ نہیں دھوکا، تم یہ سب پہن کر مت آؤ، غصہ آ رہا ہے۔ ناما کی آنکھیں اس کے اسپاٹ اور کھردرے لہجے پر دھندلا سی گئی۔ غصہ؟ لیکن کیوں نو؟ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ آپ کو تو مجھے پیار کرنا پسند تھا، ایک ہفتے میں ہی دل بھر گیا۔ میں اچھی نہیں لگ رہی اب؟ وہ روحانسی ہوئی۔ عجیب لگ رہی ہو۔ وہ یہ بھی سہ گئی۔ پھر انہوں نے اس کی کمر کی گرد ہاتھ دباتے اسے عجیب سی کیفیت میں پکڑے خود سے دور کرتے کھڑا کیا، اور گہرے سانس بھرتا وہ جا کر خود بھی اٹھے سامنے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ ناما کی برداشت ختم ہو گئی تھی، وہ مزید کچھ نہیں چاہتی تھی، پر چینج کرنے کے لیے قدم بڑھائے ہی کہ دل ایک بار پھر اس سنگ دل کے لیے تڑپا۔ وہ پھر سے اس کے پاس جا رکی۔ نو، کیا ہوا؟
اس کے قدموں میں بیٹھی جس کے چہرے پر عجیب سا تناؤ اور غصہ تھا، وہ ناما کو ایسے دیکھ کر خوفزدہ کر رہا تھا۔ کیا آپ برے موڈ میں ہیں؟ وہ پھر سے اس کی گال تک ہتھیلی سرکا کر نو کی سخت نظروں کا سبب جاننے کو بے چین تھی۔ تم بالکل اچھی نہیں لگ رہی، مجھے دل کر رہا ہے تم پر چیخوں۔ ناما کا ہاتھ یک دم پیچھے ہٹا، وہ بے یقین نظروں سے نو کی آنکھیں دیکھتی پاس سے اٹھ گئی۔ نو نے انہی بے رحم نظروں سے ناما کو دیکھا۔ مجھ پر مت چیخیں، میں چلی جاتی ہوں آپ سے دور۔ تو آنکھوں میں کرچیاں سی لیے پلٹی، پر نو نے اسے اٹھ کر عقب سے پکڑتے اپنے ساتھ جوڑتے روکا۔ پر یہ شخص کا محبت پر انداز نہ تھا، وہ اسے درد دیتے وحشی انداز میں تھا میں ناما کی آنکھیں دھندلا گیا۔ دور جاؤ گی تو کیا اچھی لگنے لگو گی، وہ اسی سنگدلی سے بولا کہ ناما کا دم نکلنے لگا۔ اس کی انگلیاں ناما کے نازک وجود میں گھڑنے لگی۔ میں محبت ہوں آپ کی، یہ موسمی تعلق نہیں نو کہ جب دل چاہا قریب کیا، جب چاہا جھٹک دیا۔ یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے کیا تھا، آپ کو میری خود کی طرف پہل چاہیے تھی۔ دیکھیں مجھ بے وقوف کو، جانتی تھی محبت ایک فریب کے سوا کچھ نہیں، پھر بھی آپ کے ہتھے لگ گئی۔ اب کیا کر سکتی ہوں؟ بکھیر دیں اور میرے ٹکڑے میرے بابا کے حوالے کر دینا۔ بحیثیت محبوب آپ پر سب جائز ہوا۔ وہ اس کا نور نہیں تھا، تبھی وہ بھی اس کی نامہ مزید رہنے سے انکاری ہوتی چیخی تھی، رو پڑی تھی۔ نو کے دل میں جیسے ان آنسوؤں سے ٹیس سی جاگی کہ بے اختیار اس نے جب نامہ کے آنسو پہلے کی طرح پونچھتے اس کو پیار سے دیکھا تو نامہ نے رونا روکے۔ تعصب بری نظروں سے نو کے چہرے کو دیکھا، رونا روک چکی تھی۔ میں اچھی نہیں لگ رہی تو میرے آنسو کیوں برے لگ رہے ہیں؟ وہ الجھ سی گئی۔ نو کو کچھ دن سے کیا ہو گیا تھا، وہ سخت پریشان تھی۔ وعدہ کر رکھا تھا کہ اسے نہیں چھوڑے گی، پر اب برداشت ختم ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، پر تم مت رو۔ اس کی آنکھوں پر باری باری چومتا لاڈ پر اترا تو ناما کا دل جیسے کسی نے کئی ٹکڑے کر دیا ہو۔ وہ نو کے ایسے پیار بھرے لمس کو اسے ایک ہفتے میں ترس چکی تھی۔ رلا رہے ہیں آپ، کیا بات ہے نو؟ میرا دل نہیں مان رہا کہ آپ اتنی جلدی بدل سکتے ہیں۔ آپ کا غصہ بہت تیز ہے، پر آپ میرے سامنے سے سنبھالتے آئے ہیں۔ پھر کیا ہوا جس نے آپ کو میرے لیے بدگمان کر دیا؟ حتیٰ کہ آپ کا یہ روڈ بیہیویئر ہر کوئی فیل کر رہا ہے۔ کوئی ٹینشن ہے؟ بتائیں مجھے، میں جانتی ہوں آپ کی جان بستی ہے مجھ میں، پھر ایسے مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہیں، ہرٹ کر رہے ہیں؟ کیا بات آپ کو اگریسو بنا رہی ہے؟ وہ ایک بار پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرے، نو کی یاداشت حواسوں پر جمی گرد ہٹانے لگی، جبکہ ان ہاتھوں کی شفاعت شخص پر ان وقتی نشوں سے بہت زیادہ اثر رکھتی تھی۔ مجھے نہیں پتا، بس میرا دل اٹاٹ ہے ہر چیز سے، تم سے بھی، خود سے بھی۔ میرے سر میں شدید درد ہے، میرا حلق بنجر سا، مجھے خود کو چھوتے ہاتھ اریٹیٹ کر رہے ہیں۔ تمہارے سوا تم باقی کی نسبت پھر بھی ایکسیپٹیبل ہو، کیا میں تمہیں بہت تکلیف دے رہا ہوں؟ وہ ایک دم بے جان اور بے بس کیفیت میں تھا۔ ناما کا شک جیسے یقین میں بدلا، بہت قریب آئی اور بہت ہمت کرے نو کے ہونٹوں سے لب جوڑنے کی کوشش کی۔ دور رہو مجھ سے، سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ اس قدر اونچا چیخا کہ ناما نے کان پر ہاتھ رکھ لیے۔ نو نے عجیب گھٹن سی پر ناما کو بے دردی سے پیچھے دھکیل دیا کہ وہ بمشکل گرنے سے سنبھل سکی۔ اوپر سے نو کا چیخنا، پر وہ یہ کر کے خود جب اس کی طرف بڑھا تو ناما اس سے خوف کھاتی پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی اور ہاتھ ہوا میں روکتے ذہانت پر نو کو اپنے قریب نہ آنے کی تنبیہ کی۔ میں نے بہت ہمت کی تھی، خود آپ کے قریب آئی نو۔ آپ نے کہا تھا نا ناما، میری مرضی میں راضی ہونا الگ اور خود سے اس رشتے کے لیے تم میرے قریب آؤ گی۔ پھر جب میں نے اپنے مزاج کے خلاف سب کیا، آپ کو خوشی اور سکھ دینے کی کوشش کی، آپ نے مجھے خود سے دور جھٹک دیا۔ میں نے ہار نہیں مانی، میں نے پھر کوشش کی، پر آپ مجھ پر چیخے۔ بس یہی تھی میری ضرورت آپ کو۔ میں نے کہا تھا نا عارضی رشتے میری موت ہے نو، آپ میرے دائمی سکھ بنے ہیں نا، پھر یہ کیسی تکلیف دے دی، کیسی اذیت دی کہ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ شاید میں اب آپ کے قریب کبھی نہ آ سکوں۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ پتھر بنی فیصلہ سنا رہی تھی، جبکہ نو کو لگا اس کی آواز اس کے دماغ میں ہتھوڑے سی بج رہی ہے۔ نہیں، مجھ سے یہ حق مت چھینو، میں آج ہی اپنا چیک اپ کرواتا ہوں۔ یہ کیسا پاگل پن ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔
तुम तो समझो मुझे रूह, मेरी जान हो तुम। वो इस डरी लड़की के दोनों हाथ बारी बारी चूमता नामा को फिर रुला गया, जिसने हाथ ना झटके पर सिसक पड़ी। नू ने उसके रोने के बावजूद नामा के हाथ अपने चेहरे से जोड़ते इसे इस तकलीफ से निकालने की कोशिश की, पर बहुत तेज सांस लेने लगा। नामा को अपनी तकलीफ भूल गई। नू, वो अजीब सा गला घुटने पर लड़खड़ाकर पीछे हटा और मैट्रेस पर गिरा, जिस पर वो दीवार से आगे आती नू के पास बैठे इस पर झुकी। तो तुम जान हो, मेरी रूह हो, मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता नामा, तुम बदगुमान मत होना। वो अजीब सी हालत में था कि नामा के अपने रोंगटे खड़े हुए जब इसने नू की आंखों से बहती नमी देखी। वो शदीद दर्द में महसूस हो रहा था। कल उसकी मेन सर्जरी थी और नू की ऐसी हालत। खामोश हो जाए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, कुछ नहीं होगा। प्लीज नू, मेरी जान निकालना बंद करें, मैं अभी कॉल करती हूँ। नामा ने झुककर उसका माथा चूमा और उठकर साइड मेज पर पड़े फोन को उठाए। इसने मरियाम हॉस्पिटल ही कॉल की। डॉक्टर मावा सुनते ही अर्जेंट पहुंचे, जबकि नामा ने भी चेंज कर लिया था। मिकाइल और सारिम भी मावा के अचानक आने पर परेशान थे। वो नामा से पूछ रहे थे पर वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, बस रो रही थी। कुछ दिन से अजीब सर्द सा रवैया था उसका, बात बात पर लड़ने लगता, मजाक पर भी इरिटेट हो रहा था। अल्लाह खैर करे, कल उसकी सुबह सर्जरी भी है। तुम तो रोना बंद करो नामा, मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा उससे। मिकाइल को वो क्या बताती कि इस बंदे ने सबसे ज्यादा तो नामा को अपनी सर्द महरी की मार दी है। वो कैसे रोना रोकती कि उसे लग रहा था उसने नू को, उसकी मोहब्बत को न जाने किस वजह से खो दिया। आपू जाना, मत रोएं, मुझे भी रोना आ रहा है। डॉक्टर मावा देख रहे हैं, पता चल जाएगा कि क्या हुआ उनको। इधर इधर आए। सारिम ने जब उसे पकड़कर अपने करीब किया तो वो मजीद रोई। उसका दर्दनाक रोना मिकाइल और सारिम दोनों का दिल काट रहा था, और सितम नामा बता भी ना पाई कि हुआ क्या है। मावा तो नू की हालत देखते ही समझ गए थे कि कुछ सीरियस है। कुछ रिपोर्ट्स ली गईं ताकि जायजा लिया जा सके कि नू को ये सब असरात किस वजह से हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा हो चुका था तभी जब वो रूम से बाहर आए तो काफी परेशान थे। हैवी स्लो पॉइजन ड्रग के असरात लग रहे हैं, जो सांस और ब्लड के थ्रू तमाम फंक्शंस को इफेक्ट कर रहे हैं। एबिलिटी ऑफ थिंकिंग मुतासर है। फाइनल तो मैं सुबह रिपोर्ट्स आने पर बता सकूंगा। ब्लड सैंपल ले लिया है मैंने, पेन रिड्यूसिंग इंजेक्शन भी दिया है, लेकिन मेरी सलाह है जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती आप सब उनसे दूर रहें। ये ड्रग किस हद तक मोहलिक है ये जायजा लेना पड़ेगा। वो तीनों ही कर्ब से हट गए। ये सब सुनकर दिल फट गए कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है जिसने नू के साथ ये किया, जबकि नामा को तो पहले ही शक था कि नू के साथ कुछ गड़बड़ है। थैंक यू माँ बाप, प्लीज़ उसकी सर्जरी तो मुतासर नहीं होगी ना। नादिर साहब की जान रिस्क में चली जाएगी अगर ये सर्जरी किसी और ने की। प्लीज़ इस बारे कुछ बताओ। मिकाइल के दर्दनाक सवाल पर मावा ने अफसुर्दगी का इजहार किया। इस हालत में वो सर्जरी कैसे कर सकता है मिकाइल भाई, लेकिन फिर भी अगर उसकी कंडीशन सुबह तक स्टेबल होती है तो वही करेगा, अदरवाइज हमें किसी और सर्जन के सपुर्द करना पड़ेगा नादिर साहब को, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रो सर्जरी 1 घंटा भी मुकर्रर वक्त से आगे नहीं की जा सकती। सीरियस केस है। नामा तो अंदर जा चुकी थी, लेकिन मिकाइल और सारिम दोनों मावा के साथ बाहर निकले, जिसमें वो उन्हें इस बारे ब्रीफ कर रहे थे। नामा कमरे में आई तो वो तकिए कमर के पीछे टिकाए, सर पीछे जोड़े, आंखें बंद किए बैठा था। नामा को इससे खौफ नहीं आ रहा था, पर वो खौफ दिला रहा था, ऐसे गहरे सांस भरकर। नो, वो उसकी टूटी सी पुकार पर आंखें खोलते ही अपना हाथ फैला गया। नामा की आंख से एक आंसू टूट कर गिरा। इधर आओ मेरे पास, वो गुस्से से बोला था। नरमी बरतने की कोशिश की पर नाकाम हुआ। फिर भी नामा उसके पास जाकर रुकी और अपना हाथ भी कपकपाते हुए उसके हाथ में दिया, जिसने एक ही बेदर्द झटके से नामा को खुद पर गिराया। नो, आपको ड्रग दी गई है, क्या आपको पता है कैसे और कब दी गई? आप खुद तो नहीं ले सकते ये जहर। ठीक कह रही हूँ ना, मेरे होते हुए आप अपना सुकून इस दर्दनाक तरीके से कभी नहीं ले सकते। मुझे बताएं कुछ भी जो अजीब हो ताकि हम आपकी मदद कर सकें। वो अपने आंसुओं को संभाले बहुत प्यार से इससे पूछ रही थी, जो अपने दिमाग पर मुकम्मल जोर डालने से कासिर था। आज वो हॉस्पिटल में मास्क पहनकर घूमा था, तभी आज की डोज मिस होने के सबब नू वहशी हो रहा था। मैंने नहीं ली ड्रग, सुना तुमने? वो फिर चीखा, जिस पर नामा ने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला कि वो पैनिक किए बिना उसे हैंडल करे। ओके ओके, नहीं ली, ठीक है, और सुकून हो जाए।
مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کے اونچا بولنے پر، مت بولے۔ آپ مجھے بائٹ کر لیں جب جب مجھ پر غصہ آئے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا گئی کہ وہ اس کے ہاتھ پر ایسی سچویشن میں کاٹ سکتا ہے۔ نو نے سر ہلاتے ہی ناما کا ہاتھ پکڑا اور اس کی ہتھیلی پر زور سے دان کاڑے کہ ناما کی آنکھوں میں درد پر پانی اتر آیا، اور ایون ناما کے اگلے اور پچھلے ہاتھ پر نو کے دانتوں کے نشان بن گئے، جن میں باقاعدہ خون تک ابلتا نظر آ رہا تھا۔ چیخ ہی لیں، یہ تو زیادہ پینفل ہے نو۔ وہ درد پر روئی تھی، پر نو نے اس کا وہی ہاتھ دیوانہ وار چوما تو ناما کو نو کی حالت زیادہ درد دے گئی۔ رو نہیں پلیز، میں روتا نہیں دیکھ سکتا تمہیں۔ I'm sorry، تم دور رہو مجھ سے، میں جنگلی پن پر اتر رہا ہوں۔ پلیز ناما، مجھ سے دور رہو خدا کے لیے، بلکہ کمرے سے چلی جاؤ۔ اس کے ہاتھ پر بنے نشان پر تڑپ اٹھا کہ اس نے کیسی درندگی کی ہے، پر ناما اسے ایسے کیسے چھوڑتی؟ میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ اچھا میری طرف دیکھیں، کوئی ایسی جگہ جہاں آپ کو گھٹن فیل ہوتی ہو؟ اگر وہ ڈرگز ہوا میں ہوتی تو مجھ پر اثر کرتی نا، مجھے بتائیں۔ ماسک، آپ نے ہاسپٹل میں کس جگہ ماسک اتارا؟ وہ نو کا چہرہ پھر سے ہاتھوں میں بڑھ گئی۔ نو کو دماغ پر زور دینا بھی درد دے رہا تھا۔ صرف اپنے آفس میں اتارا ہے یہ 2 ہفتے، ورنہ ماسک میں ہی رہا ہوں۔ ناما کو سب سمجھ آ گیا، کیونکہ ناما ان 2 ہفتوں جب بھی نو کے آفس میں گئی ماسک پہنے رکھا، جبکہ نو نے ماسک صرف وہاں اتارا۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہ ڈرگز آفس میں تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے ایک میسج کرنے دیں۔ ناما نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر ڈاکٹر ماوا کو میسج بھیجا کہ وہ کسی ایکسپرٹ سے نو کے آفس کا جائزہ کروائیں، کیونکہ اسے یقین تھا ڈرگز اگر وہیں ہیں تو ان کے ٹریسز وہیں موجود ہوں گے، جس پر ماوا نے ڈرائیونگ کے بیچ بھی سے بھرپور یہ سب دیکھنے کا یقین دلایا، جبکہ سارم اور میکائل کو ناما کی فکر تھی کہ نو اسے مزید تکلیف نہ دے، پر وہ روم کے اندر بھی نہ آئے کہ ایسا مناسب نہ تھا، تبھی لاؤنج میں بیٹھ کر ہی ویٹ بہتر لگا۔ درد ہو رہا ہے تمہیں؟ نو نے اس کی ہتھیلی واپس پکڑ کر دیکھی، جہاں نشان تو متھم تھے، پر ایسا لگ رہا تھا خون جم سا گیا ہو۔ ناما نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور نو کے قریب ہو کر بیٹھی۔ اس ڈرگز کے شدید اثر کے باوجود آپ نے مجھے فیل کروایا کہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں نو۔ جب آپ اس کے اثر سے نکلیں گے تو بتاؤں گی آپ کو۔ وہ بس اسے دیکھتی سوچ ہی پائی، جو اپنے دیے درد پر پیار کرتا مرہم لگا رہا تھا، اور ناما اب درد پر نہیں، نو کی قوت اور جبر پر غمزدہ تھی۔ نہیں ہو رہا درد، آپ بتائیں، انجیکشن سے کچھ آرام آیا؟ اس کی گلے کی گھٹن کے لیے فکر مند تھی، تبھی نو نے درد سی پر اپنے بازو سہلائی، جسے ناما کی یاد دلانے پر اسے یہ درد محسوس ہوا ہو۔ انجیکشن بالکل پسند نہیں، تم نے کہا تھا ڈاکٹر ماوا کو لگانے کے لیے۔ وہ پھر غصہ ہوا، نہیں میں نے تو نہیں کہا، اس سے درد کم ہوگا تبھی لگایا گیا۔ نو اب آپ سو جائیں، صبح اٹھیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو غصہ دلانے کی کوئی بھول کر بھی بات نہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ سچ تھا، ناما کو ہاتھ میں شدید جلن تھی، پر وہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تم مجھ سے جان چھڑوا رہی ہو، ہے نا؟ تم ناراض ہو مجھ سے، برا لگ رہا ہوں۔ درد دینے والا، چیخنے چلانے والا نو برداشت نہیں۔ یو ہٹ می۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلاتی اس کو اپنے گلے لگا گئی۔ یہ کیسی فضولیات سوچ رہا تھا وہ آدمی؟ وہ ایک دم ناما کے گلے لگتے پرسکون ہو گیا۔ میں بس ڈر گئی تھی، صدمے میں تھی۔ اب مجھے پتا ہے یہ میرے نودا دکان نہیں، تو اب میں نہ ناراض ہوں، نہ جان چھڑوا رہی ہوں، نہ نفرت کر سکتی ہوں۔ میں تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آپ اس حالت میں میرے لیے خود سے لڑ رہے ہیں کہ آپ کو مزید قابل محبت بنا رہا ہے۔ میں آپ کا یہ جبر کبھی نہیں بولوں گی۔ سن رہے ہیں آپ، کچھ بھی ہو جائے، آپ میری جان ہی کیوں نہ لے لیں، آپ کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ کر جاؤں گی نوادا۔ اس کے لفظوں، اس کے لمس سب سے دھیرے دھیرے پرسکون ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے جیت رہا تھا، اور ناما اس کے پاس بیٹھی رہی جب تک وہ اسے بٹھائے رکھنا چاہتا تھا۔ انجیکشن نے اس کی حالت کچھ دیر میں سٹیبل کرنی شروع کی تو اسے ناما کی طلب محسوس ہونے لگی۔ اس کا ہاتھ کھینچنے لگا، نیند سیمی کہ اسے وہ چاہیے، پر ناما خوفزدہ تھی۔ میں یہی ہوں نو، وہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتی اس کے چہرے کے قریب ہوئی، پر نو نے بازو لپیٹتے اسے واپس اٹھنے نہ دیا۔ پاس آؤ میرے، وہ کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے بولا تو ناما کا دم سا نکلا۔ اس حالت میں وہ نو کے قریب کیسے جاتی؟ روح کانپ رہی تھی۔ اب اس شخص کا چھونا بھی بہت سخت اور بے رحم تھا۔ میں پاس ہی ہوں، دیکھیں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ کی انگلیاں چلانے لگی تاکہ کسی طرح وہ آج سو جائے۔ کس می ناما، وہ بے حد بے چینی سے
اس کے ہونٹوں کی طرف سرکتا تکیے سے سر اٹھانے لگا، پر ناما نے گہرا سانس بھرتے سے واپس لٹاتے اس کو خود سے لگاتے چہرہ چھپایا، اور کچھ دیر وہ یوں ہی اس کو سلانے کی کوشش کرتی رہی، اور سچ شکر کہ وہ نیند میں مکمل چلا گیا، ورنہ آج وہ ناما کو مار بھی سکتا تھا۔ ناما جب دور ہوئی تو تکلیف کے سبب اس کی ہچکی سی بن گئی۔ یہ کیسے امتحان لے رہے ہیں آپ میرے اللہ؟ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ میرا دل پھٹ جائے گا، میں کیسے برداشت کروں مزید ان کی یہ تکلیف؟ پلیز اللہ ان کو ٹھیک کر دے، ان پر رحم کرے۔ وہ روتی ہوئی نہیں ہونٹوں پر پیار دیتی بولی جو ہمیشہ ناما کو سکون دیتے، لیکن آج ناما ان سے خوف زدہ ہوئے خود دور رہی۔ وہ سو چکا تھا، تبھی ناما نے اضافی تکیہ نوک کے سر سے نکالا تو وہ نیچے ہو کر لیٹا اور گردن بھی پھیر لی۔ ناما نے اس پر لحاف کروایا، خود جا کر ڈریسنگ کے سامنے رکی۔ اس نے بیک پین پر جب اپنی شرٹ اٹھا کر دیکھی تو وہاں نیچے پیٹ کی پچھلی سائڈ نوکی انگلیوں کے دباؤ سے سوجن سی تھی۔ اس آدمی نے ناما کو اتنے زور سے پکڑا کہ انگلیوں کے دباؤ سے نشان پڑ گیا۔ پھر نظر اپنی ہتھیلی پر گئی۔ دل بہت درد میں تھا اور وجہ یہ سب نہیں، نو کی حالت تھی۔ وہ بال سنوارتی روم میں عجیب سی گھٹن محسوس ہونے پر نیچے آئی تو سارم اور میکائل بابا کو دیکھے وہیں آ کر دونوں کے پاس بیٹھی۔ مجھے ٹینشن تھی وہ تمہیں ہرٹ نہ کرتے پتر، سو گیا وہ؟ میکائل نے ناما کے اترے چہرے کو دیکھتے پوچھا تو سارم اٹھ کر ناما کے پاس بیٹھے اس کا سرخات دیکھنے لگا جسے وہ بھرپور چھپا چکی تھی۔ سو گئے ہیں، ڈرگز ان کے آفس روم میں تھی میکائل انکل، صرف وہی ماسک اتارا۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے ان کے خلاف بہت گندی سازش چلی ہے۔ ماما تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی تو کل ضمانت ہوگی، پھر یقیناً اس پیشنٹ کا بھائی ہوگا، حاسد آدمی ہے وہ۔ نو کی سرجری افیکٹ ہو یہی سبب ہو سکتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر ماوا کو اپنا شک بتایا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میکائل سمیت سارم بھی یہ سب سن کر سرنجیدہ ہوا۔ اللہ غرق کرے ایسوں کو۔ اچھا سنو، اس سے دور ہی رہنا آج رات۔ میکائل یہ کہنا تو نہیں چاہتے تھے پر مجبور تھے۔ ناما نے آنکھیں سی چراتے سر ہلایا، جبکہ سارم نے بازو گند لپیٹے ناما کو خود سے لگایا تو ناما کی آنکھیں پھر نم پڑی۔ میکائل نے اٹھ کر جانے سے پہلے سارم کو اس کا خیال رکھنے کا اشارہ کیا کہ اسے اکیلا نہ چھوڑے۔ میری آپو جانا بہت بہادر ہے، بھائی کا سینہ ہے، آپ دل ہلکا کر سکتی ہیں۔ ناما یوں کمزور نہیں پڑتی تھی، پر سارم کا لہجہ خود بھیگا تھا کہ وہ بھی دکھی ہو گئی۔ تھینک یو، لیکن مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے سارم، یہ بہت ہرٹنگ ہے ان کو ایسے دیکھنا۔ ناما نے سر اٹھایا جیسے درد بھری شکایت کی اور سارم کی آنکھیں سرخ کر گئی۔ کل سب ٹھیک ہو جائے گا، حوصلہ رکھیے میری شہزادی۔ سارم کا بس نہ چلا ناما کے سارے آنسو چھین لے، وہ اداس سا مسکرائی۔ شہزادی تو وہ ہوگی جو ہمارے سارم کی دلہن بنے گی۔ اچھا یہ اداسی ہٹاتے ہیں، یہ بتاؤ کوئی لڑکی وڑکی ہے یا سارے اپنے جیسے بگڑے دوست ہی پال رکھے تھے؟ وہ خود بھی اپنے آپ کو اس تکلیف سے ذرا باہر نکالنا چاہتی تھی۔ سالم نے اس کی کوشش سراہتے فوری سر نفی میں کمایا۔ کوئی نہیں ہے، انٹرسٹ ہی نہیں رہا آپو، ویسے بھی میں آلریڈی بہت بزی انسان ہو چکا ہوں، تو یہ عشق معشوقی کا بالکل ٹائم نہیں۔ بس پہلے اپنا فیوچر بنانا ہے، اپنی بہنوں سے خوب لاڈ بٹورنے ہیں، پھر سوچوں گا۔ اور سوچنا کیا ہے، آپ اور مانیہ آپ ہی ہیں، ڈھونڈ لیجئے گا۔ سچ بتاؤں تو پچھلے کچھ دنوں سے خود کو بالکل الگ سارا محسوس کر رہا ہوں، جس کی ساری ترجیحات بدل گئی ہیں، جو بس اپنے بابا بھائی اور بہنوں کے ساتھ جینا اور ان کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ناما کب مسکرانے لگی پتہ ہی نہ چلا، ساری اداسی بھاگ گئی۔ پھر سالم نے امائل اور مانیہ کو بھی کال کر دی کہ وہ تھوڑی دیر آ جائیں، کیونکہ وہ اب مانیہ سے بھی کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ ان تینوں کا ایک گینگ سا بن چکا تھا، اور وہ بھی یہ سب سنتے امائل کے ساتھ آنے کو نکل چکی تھی۔ تم بہت پیارے ہو، بہت بڑی تسلی۔ اس کا گال سہلاتی اس کی موجودگی کا اعتراف کرتی بہت پیاری لگی۔ الحمدللہ، اب سچ سچ بتائیں ہاتھ پر کیا ہوا؟ سالم نے اس کی وہی ہتھیلی دیکھ لی جسے ناما جرسی کی وولی بازو میں بھرپور چھپائے ہوئے تھی۔ ناما نے گھبرا کر سالم کو دیکھا۔ کچھ نہیں، دب گیا تھا بس اپنے نیچے ہی۔ وہ فوراً سے آنکھیں چرا گئی، پر سالم اب اتنا بھی بچہ نہ تھا۔ ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج اس سے دور رہیں، میری لڑائی ہو جائے گی جگر جیسے بھائی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی نقصان دے بیٹھے، اور میں لڑتا ہوا بہت برا ہوں آپ جانا۔ اس پر کچھ لگا لیں، دیکھیں بلڈ جمع ہو رہا ہے، میں کچھ لا کر دوں؟ وہ گرم پانی والا بیگ آرام دے گا۔ ناما نے سر ہلایا تو سارم پیار بھری نظر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں، مانیہ آپی اور امائل بھائی آ رہے ہیں، میں بھی آپ کا موڈ کچھ بہل جائے، مستی کریں گے مل کر۔ امائل بھائی مانیہ آپی کو ڈراپ کر کے چلے جائیں گے، یو نو بزی مین۔ مانیہ آپی رکیں گی تو آج آپ ان کے روم میں سوئیے گا۔
सालिम किसी अम्मा की तरह ताकीदें करे नामा को मुस्कुराहट बख्श रहा था। नहीं, मैं नू के पास ही सोऊंगी। हम मस्ती कर लेंगे पक्का, पर मैं उनको इस हाल में खुद से दूर या ओझल नहीं कर सकती सालिम। मेरी जान है वो शख्स, पर इस वक्त उनको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। नामा की जिद के आगे सालिम की नहीं चलती थी और वो फौरन हथियार डाल गया। कैसे तो नू और नामा एक जितने प्यारे थे। उफ, आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं कुछ टकोर या इसको ठीक करने को लाता हूँ, आप रिलैक्स हो जाएं। नहीं करते हम आपको नू साहब से दूर भाई। अब ऐसा करें, मेरे फ़ोन से तब तक कुछ पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर करें। मैं और मानी आप ही तो खाएंगे, आपको भी खाना पड़ेगा। वो हुक्म सादिर करे मुस्कुराता हो चल दिया और नामा प्यार भरा मुस्कुराती उसका फ़ोन उठाकर हुक्म की तामील करने में लग गई। ऑर्डर करने के बाद वो नू का ही सोचने लगी। दिल फिर डूबने लगा था। जी जनाब, तो यहाँ पे मैं थक गई। यहाँ पे इमोशनल सीन ख़त्म हुए चाहते हैं। अब क्या होने वाला है, वो जो मैंने बेबी वाला सीन दिया था वो कैसे होगा, ये आप लोगों का संडे का सस्पेंस है कि आप ये वो नू करेगा या फिर वो दिशा करेगी, क्योंकि दिशा की भी ज़मानत हो जाएगी। उसके बाद वो कौन से ब्लंडर करने वाली है, क्या धमाके डालने वाली है, वो आप लोगों ने सोचना है। तो अब हम मिलते हैं। आज मैंने लंबी तकरीबन घंटे की एपिसोड दी है आपको, ताकि कल की जो गैप लिया था उसका मैंने पूरा कर दिया ज़ाला। अब मैं मिलूँगी आपसे मंडे को एक धमाकेदार एपिसोड के साथ। क्या होगा आप अगली एपिसोड में, नू की सर्जरी कैसी जाएगी और नामा के साथ ये इतना कुछ वो जल जाएगी, क्या होगा, किस तरह होगा, सब कुछ आप देखेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो कोई सेंटी ना हो, कोई उदास ना हो, क्योंकि मैं नू और नामा को अलग नहीं करने वाली। बिल्कुल वो साथ रहेंगे, वो लव बर्ड्स हैं, वो एक साथ ही प्यारे लगते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका वीकेंड अच्छा गुजरे। बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।